خاتون کا شاپنگ بیگ پھٹ گیا، اس میں سے ایک سرخ سیب نکلا، سڑک پر گرا اور لڑکنے لگا۔ خاتون نے بیگ فوراً سنبھال لیا۔ میرا موٹر سائیکل اس موٹر سائیکل کے پیچھے تھا۔ وہ غالباً میاں بیوی تھے اور سیب خرید کر گھر جا رہے تھے۔ خاوند موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ بیوی گود میں سیبوں کا بیگ رکھ کر بیٹھی تھی۔ بیگ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک سیب نکل کر سڑک پر لڑکنے لگا۔ سڑک پر رش تھا، درجنوں گاڑیاں، موٹر سائیکل اور سائیکل گزر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا سیب کسی نہ کسی ٹائر کی زد میں آ کر چورا ہو جائے گا، مگر سیب ہر گاڑی، ہر ٹائر سے بچتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ کنارے پر پلی تھی اور پلی پر ایک بھکاری بیٹھا تھا۔ سیب لڑکتا ہوا بھکاری کے قریب آیا اور گیند کی طرح اچھل کر اس کی رینج میں آ گیا۔ بھکاری نے سیب اچکا، اپنی میلی اور گندی قمیض کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا اور کچڑ کچڑ کھانے لگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل روک لی، اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا، یہ سیب تم تک کیسے پہنچ گیا؟ بھکاری نے کہکا لگایا اور بولا، میں نے ابھی اللہ سے شکوہ کیا تھا، یا باری تعالیٰ، تیرے بندے کو سیب کھائے ہوئے مدت ہو گئی ہے، اگر تم مہربانی کر دو تو میں بھی جاتے موسم کا سیب چکھ لوں، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ سیب آیا اور اچھل کر میرے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ بھکاری اس کے بعد شکر ادا کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھکاری سے ہاتھ ملایا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا۔ مجھے یہ واقعہ چند دن قبل کسی دوست نے سنایا۔ یہ ایک عام سا معمولی واقعہ تھا، لیکن میں کیونکہ آج کل قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لہٰذا یہ سیدھا میرے دل میں جا لگا۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں اپنے احسانات، معجزوں اور رحمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ تمہارا رب صرف میں ہوں، اور جب تک میں نہ چاہوں دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ چھین سکتا ہے۔ بس تم میرا شکر ادا کیا کرو اور اپنی غلطیوں اور نادانیوں پر توبہ کرتے رہا کرو۔ میں جوں قرآن پاک پڑھتا جا رہا ہوں، میری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ یہ روشنی، یہ رغبت اور یہ ہدایت بھی صرف اور صرف اسی کی عنایت ہے۔ یہ بھی صرف اسی کا کرم، اسی کا رحم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 بار فرمایا، نصیحت کو صرف عقل والے قبول کرتے ہیں۔ کیا شاندار اور لازوال فرمان ہے۔ بے شک عقل اور نعمت اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نام تک نہیں لے سکتے۔ میں نے بہرحال اس حالت میں یہ واقعہ سنا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ میرے پاس چند برس قبل ایک گورا سیاہ آیا۔ یہ اسکردو ایکسپلور کرنے پاکستان آیا تھا۔ کسی دوست نے اس کا میرے ساتھ رابطہ کرا دیا۔ میں نے اس کے سامنے چائے اور پکوڑے رکھ دیے۔ وہ بڑی دیر تک دونوں چیزوں کو دیکھتا رہا اور پھر شرما کر پوچھا، کیا آپ اپنے تمام مہمانوں کو یہی 2 چیزیں پیش کرتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ ہم عموماً اپنے مہمانوں کو چائے کے ساتھ میٹھا پیش کرتے ہیں۔ میری بیوی نے آج اچانک بغیر کسی وجہ کے پکوڑے بنا دیے اور میں نے یہ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے پہلو بدلا اور بولا، میں نے اسکردو میں چند لوگوں کو دودھ والی چائے کے ساتھ یہ چیز یعنی پکوڑے کھاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں اگر دوبارہ یہاں آیا تو میں یہ ضرور ٹرائی کروں گا۔ آپ کے گھر آتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا۔ آپ نے جب یہ دونوں چیزیں میرے سامنے رکھیں تو میں حیران رہ گیا اور میں نے سوچا یہ محض اتفاق ہے یا پھر آپ لوگ جادوگر ہیں۔ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ محض اتفاق ہے۔ اس نے بھی جواب میں کہکا لگایا اور اس کے بعد جی بھر کر پکوڑے انجوائے کیے۔ میرے ایک دوست صدقے اور خیرات کے معاملے میں بڑا کھلا دل رکھتے ہیں۔ یہ روزانہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی دیتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دن وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا کہ میں بچپن میں انتہائی کنجوس تھا۔ میں کسی کو پانی کا گلاس تک پلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ آج سے 7 سال قبل میری رقم کسی کے پاس پھنس گئی۔ میں نے دفتر میں بیٹھے بیٹھے سوچا، اگر مجھے یہ رقم مل گئی تو میں اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔
مجھے اگلے ہی دن رقم مل گئی۔ میں کنجوس تھا، لہٰذا میں وعدے سے پھرنے لگا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا کلرک میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سر، میں نے اپنی بیٹی کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنی ہے، آپ مجھے ایڈوانس دے دیں اور بعد ازاں یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس سے پوچھا، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ اس نے جیب سے فیس چالان نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس پر 52,403 روپے لکھے تھے اور یہ رقم بالکل اتنی تھی جتنی میں نے صدقہ کرنی تھی۔ میں نے اسے پیغام ربانی سمجھا اور فوری طور پر اسے ادائیگی کر دی۔ میں نے اگلی مرتبہ 20,000 روپے میز پر رکھے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پاس اس دن ایک لڑکی آئی، اسے اپنی والدہ کی دعا کے لیے 20,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے نوٹ اسے تھما دیے اور اس کے بعد میں روزانہ جتنے پیسے سوچتا ہوں میرے پاس اتنا ہی ضرورت مند آ جاتا ہے۔ سو چل اللہ دے رہا ہے اور میں اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں حکیم بابر، یہ لاٹری اور پرائز بانڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا ہمیشہ پرائز بانڈ اور لاٹری نکلتی ہے۔ میں نے ان سے ایک دن اس خوش نصیبی کی وجہ پوچھی تو یہ ہنس کر بولے، میں پرائز بانڈ اور لاٹری کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، میں یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں، چنانچہ جتنے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں میرا اتنا ہی بڑا بانڈ نکل آتا ہے اور میں یہ رقم ان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور اگر آپ کے پاس بانڈ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ آدھ گھنٹے بعد کسی خاتون کا فون آ گیا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے 2.5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ حکیم بابر نے خاتون سے کہا، آپ شام کو آ کر میرے مکتب سے پیسے لے جائیے گا۔ میں نے حکیم بابر سے پوچھا، کیا آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے، نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اگر ضرورت مند بھیجا ہے تو یہ اب پیسے بھی بھیج دے گا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے حکیم بابر کو ان کے ملازم کا فون آیا اور اس نے کہا کہ سر، ہمیں کوئٹہ سے ایک بڑا آرڈر آ رہا ہے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت پر فوری ڈیلیوری چاہتے ہیں۔ حکیم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سیل مین سے کہا، تم ان سے 2.5 لاکھ روپے اضافی لے کر ڈیلیوری دے دو۔ حکیم بابر نے اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں پھر، آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے اس دن پتہ چلا وسائل کا دار و مدار طلب پر ہوتا ہے۔ انسان کی طلب جتنی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ قدرت سے مانگتے ہیں۔ مریض شفا مانگے گا تو اسے شفا مل جائے گی، غریب خوشحالی مانگے گا تو اسے خوشحالی مل جائے گی، علم کے طالب کو اس کی طلب علم کے سمندر تک لے جائے گی، کامیابی کی تڑپ انسان کو ناکامی کے گڑھے سے باہر لے آئے گی، سکون کی خواہش عام سے انسان کو مہاتما بدھ بنا دے گی اور طاقت کی تمنا بہرحال انسان کی کمزوری پر غالب آ جائے گی۔ اللہ کا نظام انسان کی خواہش، اس کی طلب اور اس کی تڑپ سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگتے جائیں اور پھر کوشش کرتے جائیں، قدرت کے دروازے بہرحال کھل جاتے ہیں۔ میری ٹیم نے چند دن قبل جامع موجود ایک صاحب کے ساتھ میرا پرسنل سیشن بک کیا۔ میں نے جب آن لائن ان سے گفتگو شروع کی تو میں ان کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن سے اپنے خاندان کو غربت سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جس شخص کے ساتھ کام کرتے تھے اسے کورین زبان آتی تھی۔ یہ فالتو وقت میں کورین زبان سیکھنے لگے۔ یہ جب پوری طرح رواں ہو گئے تو انہوں نے آن لائن ایک کورین کمپنی میں اپلائی کر دیا۔ ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کورین زبان میں جواب دیے، یہ کامیاب ہو گئے اور آج ان کا پورا خاندان غربت سے باہر آ چکا ہے۔ یہ اب امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ جنوبی کوریا سے امریکہ کیسے جائیں گے؟ اس کا جواب تھا کہ میں جیسے اوکاڑا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا آیا، اسی طرح امریکہ چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، پھر بھی آخر فارمولہ کیا ہوگا؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میں 3 سال سے اللہ سے امریکہ کی شہریت مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے یہ دے دے گا۔ میں نے ان سے اتفاق کیا، کیونکہ میں بھی سینکڑوں مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں کہ اللہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے دربار میں انکار ہے ہی نہیں، بس طلب سچی اور تڑپ
کھری ہونی چاہیے۔ قدرت انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔